اگر آپ دیکھیں روہت شرما ہی میڈ 47 وہ 40s میں ہی رہے ہیں, لیکن جو مس ہوا ٹرک وہ یہ تھا روہت شرما یہ دیکھیں آتے ساتھ ہی انہوں نے اٹیک کیا ہے آزی بولرز کو, اور وہ اٹیکنگ کھیل رہے ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے کون سا بولر آ رہا ہے, کیا کون آ رہا ہے, جہاں بال ہوتا ہے وہ اسی طرف ہٹ مارتے ہیں, اور اگر ان کو باؤنڈری نہیں ملتی سو وہ ڈاؤن دا وکٹ بھی آ جاتے ہیں, اور میک شور یہ کرتے ہیں کہ جو کنڈیشنز جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں جہاں سے بولرز کو, وہ وہاں بال نہیں جو ہے گرنے دیتے, اور اسی وجہ سے جو ہے انڈین ٹیم جو ہے وہ they won all their games, their round games, even the semi final. جو ٹرک جو مس ہوا ہے آج وہ یہ ہوا ہے کہ 100 نہیں بنا کوئی, اس میں دو بیٹرز گئے ہیں لیکن وہ 100 نہیں بنا. اگر آپ پورے ان کے ورلڈ کپ کے میچز دیکھیں there's always a century there, always, ہاں صرف آسٹریلیا کے فرسٹ میچ میں نہیں بنی, یا جس ٹیم نے تھوڑے کم رنز کیے ہیں تو نہیں بنی, ادروائز کسی نہ کسی بیٹر نے سینچری ضرور بنائی ہے, اور یہی ایک جو ٹرک تھا وہ آج مس تھا. ون ڈے کرکٹ میں تو اوپر کے 4 میں سے ایک 100 کرتا ہے تو یو آر آلویز مصباح کہ 100 یقیناً اس وقت ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کانسٹنٹلی ہر میچ کے اندر انڈین بیٹسمین نے اٹیک کیا. آج کاؤنٹر اٹیک نظر نہیں آیا, جہاں 10 اوور ختم ہوئے وہاں بالکل شٹ نظر نہیں کیا. روہت کے بعد کسی نے اٹیک ہی نہیں کیا, وجہ اور انڈیا بالکل بیک فٹ میں اسی وجہ سے گئی کہ انہوں نے کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی. بالکل ایسا لگ رہا تھا, اور اگر آپ ان کا اسٹرائک ریٹ بھی دیکھیں ٹف پچ پہ ان کا اسٹرائک ریٹ جو تھا وہ 85.71 کا تھا, اور وہ ٹاپ سکورر بھی ہیں, ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے. تو وہ پرائم فارم میں تھے, اور ویسی کرکٹنگ شاٹس بہت اچھی کھیلتے ہیں, اور صرف ایک طرف نہیں کھیلتے, جہاں کا بال ہے اسی طرف کھیلتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ آج یہ مس ہو گئی کہ جو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بھی 100 جو ہے وہ ہوگا جس طرح وہ کھیل رہے تھے, لیکن وہ نہیں ہو پایا 100, جس کی وجہ سے ٹوٹل جو تھا آئی واز ایکسپیکٹنگ آن اے ٹف پچ کے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جائے گا 270 پلس جو ہے وہ ہوگا, لیکن وہ نہیں ہو پایا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو شبمن گل بھی 4 رن پہ, شریاس ایئر بھی 4 رن پہ, رویندر جڈیجا جو ہیں وہ بھی 9 رن پہ. اگر یہ بھی تھوڑے 20s میں رنز بنا لیتے تو یہ 270 پہ چلے جاتا. کی تھی وراٹ کوہلی کی جو ڈسمسل بھی ہے, جی دیٹ واز a little unfortunate, پلیڈ آن تو یو انلکی ہوتا ہے, بٹ وہ جو لینتھ پہ بال کر رہے تھے نا دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ, لا کے پٹک رہے تھے, ہٹ ڈیک کو ہٹ کر رہے تھے. آئی تھنک موین فرام 11 till the 40th over they given only 80 runs and they took 3 wickets and that was I think game over by then, and they bowled beautifully. کپتانی بڑی زبردست کی ہے کمنز نے, وہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے, لیٹ فرام دا فرنٹ موقع پہ آیا ہے. وہ بات کر رہا تھا کہ جب وہ 41 اوور میں لے کے آیا اس کو مچل سٹارک کو, کے ایل راہل ریورس ہونا شروع ہو گیا تھا بال تھوڑا سا, اس کو ایکسپلوئٹ کرنا تھا آسٹریلیا کے 5th بولر کو, جو 3 بندوں نے بولنگ کی, ٹریوس ہیڈ, مچل مارش اور گلین میکسویل. انہوں نے ٹوٹل 10 اوورز میں 3 بولرز نے 44 رنز دیے اور 1 آؤٹ کیا ہے, تو وہ بھی ایکسپلوئٹ نہیں ہو سکا انڈین بیٹنگ کی وجہ سے. وہ موین بھائی والی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ پچ کو جو ہے نا انہوں نے ٹھیک ہے اس حساب سے انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ہم 250 260 تک پہنچ جائیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ڈے میں ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلے گی, شام کو تھوڑا سا ڈیو آنے سے تو وہ تھوڑا سا ہوم گراؤنڈ, بٹ پلس آئی پی ایل میں بھی وہ جو ایک ٹرک تھا وہ مس ہوا. دوسرا یہ تھا کہ ٹھیک ہے کے ایل راہل نے ہی ہیز بین ٹیکنگ لاٹ آف رسپانسبلٹی جب جلدی آؤٹ ہو جائیں, بٹ اگر آج ان کی اننگز دیکھی جائے 66 in 107 balls, that's not a KL Rahul innings. That I agree. He was put into so much pressure and tasked with such a مطلب وہ ایسا تھا کہ روٹیشن نہیں ہو رہی تھی, بالکل باؤنڈری بھی نہیں لگی, ایسے زون میں چلے گئے تھے کہ جہاں پہ he was only trying to play the whole 50 overs. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تھوڑا سا اپنا گیم کھیلنا چاہیے تھا. بیکاز سوریا کو انہوں نے کتنی زبردست بولنگ کی. جی ایک اور چیز ہو رہی تھی موین بھائی, وہ یہ تھا کہ اگر آپ ٹف کنڈیشنز میں بیٹنگ کر رہے ہو اور باؤنڈریز جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں آپ کے پاس, ایٹ لیسٹ یو روٹیٹ دا اسٹرائک, وہ نہیں ہو رہی تھی. ڈاٹ بالز بہت سارے جا رہے تھے. آئی تھنک ملک اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آف کورس آسٹریلیا واز بولنگ بریلینٹلی, بٹ آلسو بیکاز ایک پریشر آ گیا تھا کے ایل راہل پہ. ہی ہیڈ ٹو نیٹ اے پوزیشن ٹوگیدر کہ شاید لیٹر سٹیج میں جا کے ہم ڈیپ جا کر چارج کر سکیں آسٹریلین بولرز پہ. ایک جو فرق نظر آیا ہے اسپیشلی کے ایل راہل اسپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, بلکہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل پھنستے نہیں ہیں. اسکیئر آف دا وکٹ, ایون ان فرنٹ آف دا وکٹ, فیٹ یوز کرتے ہیں.
آج وہی چیز جو ملک کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو اپروچ تھی ان کی, ہی واز جسٹ ویٹنگ کہ ٹھیک ہے گیم شاید ان کو اتنا ٹرسٹ نہیں کیا دوسرے بیٹسمینوں پہ, پیچھے والوں پہ, اور سوچا کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ جسٹ گیٹ ٹو 250 پورے اوور کھیل لیں, اور وہ اور زیادہ مشکل سے مشکل ہوتا گیا ہے جیسے جیسے وہ گیم اسپنروں سے نکلی ہے, پھر فاسٹ بالروں پہ گئی ہے, ریورس ہو رہا تھا, and three fast bowlers, they were amazing today. Credit to their fast bowlers as well, all three of them, Mitchell Starc. They read the pitch early on. انہوں نے جب 10 اوور ختم ہو گئے, ہم تھوڑی پرکاس پڑی ہے ان کو, روہت شرما نے جو شروع ہوا مارنا, he looked flawless, but then they realized کہ this is the pitch where back of وہ پیچھے باؤنسر کے ہٹ پہ سلو بالز, وہ سوریا کمار کو انہوں نے ہلنے نہیں دیا. اور ایک اور اس کی وجہ بھی تھی, ایک تو انہوں نے کنڈیشنز اسیس کی جلدی, انہوں نے تھرڈ مین فائن لیگ سوریا کمار کے لیے اندر رکھا ہوا تھا, تھرڈ مین, اور پیس نہیں دے رہے تھے تو وہ یوز نہیں ہو سکتی تھی, اور سلو پچ تھا, پھر جب وہ سلو کے لیے سیٹ ہوتا تھا پھر اسے تیز کرا دیتے تھے, تو وہ پرو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ایک اور چیز تھی کہ اس جس وینیو پہ آج میچ ہوا تھا اس کی جو سائڈ کی باؤنڈریز تھی وہ بڑی تھی, تو یوٹیلائزیشن بہت اچھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا ڈاؤن دا گراؤنڈ ہم آپ سے مار نہیں کھائیں گے, سلو پچ پہ اسکوائر آف دا وکٹ کھیل لو. اس میں انہوں نے ویریشن کی, اور آئی گیس ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے انڈین کنڈیشنز ایز کمپیئر ٹو انڈین ٹیم انہوں نے بیٹر اسیس کی, اور انہوں نے پھر اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ now the crucial point is, it's in my mind, maybe random question ہے کہ ایسے ورلڈ کپ فائنل پہ, ویسے میں ٹاس کا جیسے ذکر کیا اس کا بات نہیں ہوئی, پچ it should be a good pitch. This was the pitch where you win the toss kind of, you know, پتہ ہے کہ کسی بھی ٹیو پڑنی ہے, بال بلے پہ بہتر ہے. دیکھیں وسیم بھائی, اس پہ تو پراپر جو ہے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ہاں ہوتی تو ضرور اس پہ یہ پوائنٹ جو ہے. I wanted to see a good pitch. ہم نے اس میں تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ اس طرح کی پچ پورے ٹورنامنٹ میں کہیں نہیں دیکھی. ڈبل پیس پچ تھا, بیٹ پہ بال نہیں آ رہا تھا, یو نو. I'm not blaming anyone. Towards the end, it will look like a pretty. I think ایسی سچویشن, اور اس میں انڈیا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید فائنل ہے, پریشر ہوگا, پہلے بیٹنگ کر کے بعد میں مجھے لگتا ہے انڈر لائٹس بالکل جب 5ویں اوور میں جا کے جب سوئنگ ختم ہوا ہے اس کے بعد نہ تو فاسٹ بالر کا کچھ ہوا ہے, اور اسپنر جب آئے ہیں رائٹ, ایون وہ ڈرائر بال کے ساتھ بھی جب ارلی آن آیا تو اسپن نظر نہیں آ رہا تھا, وہ اس طریقے سے پھنس نہیں رہا تھا بال. بولر بہت بڑا ہے, نو ڈاؤٹ. نیا بال کیا کھبے کو اس نے پہلا بال باہر نکالا ہے. ایکچولی ٹریوس ہیڈ کو بھی مسلسل مصیبت میں, جب تک نیا گیم موو ہو رہا تھا, ٹریوس ہیڈ لک کلولیس what to do with him. راؤنڈ دی وکٹ جا کے جو اس نے وائڈ آف دی کریز باہر نکالے ہیں, incredible. Sorry, شامی کی بات کر رہا ہوں. Even Bumrah was giving them a lot of trouble, but دیکھیں آف دا اسکرپٹ گئے آج یہ انڈیا نے نیا گیم سراج کو نہیں کرایا, آلدو شامی کو وکٹ مل گئی شروع میں, بٹ اس سے 2 وائٹ بالیں ہوئی ہیں جو 5 پنجے ہوئے ہیں, ایک چوکا ہوا اور ایک پنجا ہوا ہے. I think that was the difference today. انڈیا نارملی ہو کیا رہا تھا کہ بمراہ اوپر سے اگر 4 یا 5 اوور کر رہے تھے تو ان کی اکانومی 2.5 اس سے زیادہ نہیں تھی, اور ہی واز, اور باؤنڈری لگ ہی نہیں رہی تھی ان کو. اس میں پہلے ہی اوور میں ایک تو لکی باؤنڈری چلی گئی سلپ میں, اور ایک کور میں چوکا مار دیا انہوں نے. تو وہ جو ارلی آن جو 2 اووروں میں 30 ہوا ہے نا, ایک دم جب 240 کا ٹارگٹ ہو اور اس میں سے 4 اووروں میں 40 مائنس ہو جائے تو پریشر اس کو پکڑتے پکڑتے دیر لگتی ہے. دوستو, ٹیم انڈیا نے پورے ٹورنامنٹ میں بہت زبردست کرکٹ کھیلی, بس فائنل میں آ کر قسمت نے ساتھ نہیں دیا. اسی پر بات کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ اس فائنل میچ میں ٹاس کا بھی بہت عمل دخل تھا, پچ ٹھیک نہیں بنی تھی. اس پچ پر جس نے بھی پہلے بیٹنگ کرنی تھی اس ٹیم کے ہارنے کے چانسز زیادہ تھے. فائنل میچ کے لیے اچھی پچ بنانی چاہیے تھی. دوستو, ایسی مزید ریئیکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں.